مصر فرعونوں کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جس کے سینے میں کئی پرسرار اور شرمناک کہانیاں دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانی اس قوم کے کارنامے جہاں آج تک موجودہ سائنس کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں، وہیں جنسی تعلقات میں مصر کے حکمرانوں کی آزاد طبیعت اور بیرا روی دور حاضر میں بھی تصوراتی طور پر نہایت بھیانک ہے۔ یوں تو مصر کے فرعونوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کرنا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہ تھی، لیکن آج ہم مصر کی ایک ایسی رانی کا احوال بیان کریں گے جسے مصر کی تاریخ میں ٹریجڈی کوئن یعنی غموں کی ماری ملکہ کا خطاب حاصل ہے، کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ انکسینا موہن کے نام سے یاد کرتی ہے، پہلے اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، اس کے بعد اپنے بھائی اور پھر اس کے بعد اپنے نانا کی۔ ایسا واقعہ نہ تو پہلے کبھی تاریخ میں رونما ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی کسی قوم میں ہوا۔ تو چلے دوستوں، کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل ہم تمام دوستوں سے گزارش کریں گے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ توتنن نامی فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کا عالی شان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہن انکسینا موہن کے بارے میں بہت ہی کم افراد جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبروں میں بنی تصاویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ وہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو 1350 قبل مسیح میں پیدا ہوئی۔ انکسینا موہن کا باپ جس کا نام آخا ناتن تھا، وہ مذہبی تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے کافی مشہور تھا۔ آخا ناتن سے پہلے بہت سے دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا، جن میں را، آمن، ہورس اور آئسیس شامل تھے، لیکن آخا ناتن نے ان تمام دیوتاؤں کی پوجا پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کا حکم جاری کیا، جس کا نام آتن دیوتا تھا، اور اس نے خود اپنا نام آخا ناتن یعنی آتن کا بندہ رکھا۔ اس کی ان مذہبی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ مصری عوام میں خاصا غیر مقبول تھا، جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور جنسی تعلقات بھی تھے۔ انکسینا موہن اس فرعون یعنی آخا ناتن کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے۔ انکسینا موہن سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے باپ کی جنسی ہوس کا نشانہ بنی۔ ان تینوں میں ایک بہن یعنی جس کا نام میکی تیتن تھا، وہ اپنے ہی باپ یعنی آخا ناتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جان باک ہوئی۔ فرعون آخا ناتن کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس کا بیٹا جس کا نام توتنا آہن تھا، یہ نیا فرعون بنا، تو شہزادی انکسینا موہن کی شادی اس سے کر دی گئی۔ اس شادی کے وقت توتنن آہن کی عمر 9 سال تھی، جبکہ انکسینا موہن اس سے بڑی تھی۔ یاد رہے دوستوں کہ توتنن آہن آخا ناتن کا بیٹا اور انکسینا موہن کا بھائی تھا، جو اس کا اب شوہر بن چکا تھا۔ دوستوں، آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا تھا۔ بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں کر دی جاتی تھی۔ بعد میں یہ شادیاں فرعونوں میں ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری کا سبب بنتی۔ توتنن آہن کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ توتنن نامی فرعون جس کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی، وہ پیدائشی طور پر نہایت کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ اگلے 10 سالوں تک اس جوڑے یعنی توتنن آمن اور ملکہ انکسینا نے نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصے کا سبب بنتے تھے، وہ سب کے سب واپس لے لیے۔ شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا۔ توتنن آمن اور انکسینا موہن کی شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی، لیکن یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصہ تک جی نہ سکی۔ ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توتنن آمن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔ انکسینا موہن اور توتنن آمن کے حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توتنن آمن کی موت واقع ہو گئی۔ اب ملکہ انکسینا موہن اکیلی ہی تخت کی وارث تھی۔ اب انکسینا موہن کا نانا جس کا نام ایا تھا، وہ توتنن آمن کے دور میں ایک قابل مشیر
اور سلطنت کے ایک بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب آئیا یعنی انیکسن آمون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ آئیا یعنی اپنے نانا سے شادی کر لے تاکہ آئیا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہر آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا، جس میں مصر کی ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران سیپیو لوما کو لکھا تھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انیکسن آمون سے کر دے، جس کے سبب انیکسن آمون اپنے نانا سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت بھی اس دور کی طاقتور سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنا ایک بیٹا انیکسن آمون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مارا گیا۔ ممکن ہے اس کی موت میں آئیا یعنی انیکسن آمون کے نانا کا ہاتھ ہو۔ اس کے بعد آئیا نے زبردستی اپنی نواسی انیکسنا سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔ مصر کے تاریخی کتبوں پر ملنے والی تحریروں کے ساتھ ساتھ ایک انگوٹھی پر آئیا اور انیکسن آمون کا نام بحیثیت شوہر اور بیوی کے ملتا ہے، لیکن اس شادی کے بعد انیکسن آمون کا کیا بنا، اس کی موت کیسے واقع ہوئی، تاریخ اس بارے میں مکمل خاموش ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نہایت کم عمری میں انیکسن آمون کی موت واقع ہو گئی۔ انیکسن آمون کا مقبرہ ابھی تک ماہر آثار قدیمہ دریافت نہیں کر پائے، لیکن یہ ان قدیم مقبروں میں سے ایک ہے کہ جن کی تلاش سائنسدانوں کو ایک مدت سے ہے۔ مصر میں ویلی آف کنگ نامی زمین سے کچھ ایسی نامعلوم ممیز برآمد ہوئی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انیکسن آمون کی ممیز ہو سکتی ہے، لیکن حتمی طور پر ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انیکسن آمون کی ممی کی دریافت جہاں اس دور کی مصری تہذیب کے بہت سے راز فاش کر دے گی، وہیں اس کی موت کی وجہ بھی اس کی ممی کے ملنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی کہ کیا وہ طبی موت مری تھی یا پھر تخت و تاج کے بے رحم کھیل کا تماشا بنی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔